حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم من یزہد فی الدنیا فادنوا منہ، آپ نے فرمایا اگر تم دنیا میں کسی کو زاہد دیکھو، دنیا بھی اس کے پاس ہے پر دنیا سے بے پرواہ، اگر تمہیں کوئی دنیا میں زاہد انسان مل جائے تو فدنو بہا، اس کے پاس بیٹھا کرو، اس کے قریب رہا کرو، اس کی سنگت اختیار کیا کرو، دن رات کسی نہ کسی ٹائم وقت مل جائے تو اس کی صحبت میں بیٹھ جایا کرو، قریب جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے حکمت اترتی، وہ جو حکمت اترتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقتوں سے واقف ہو جاتا ہے، حقیقتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں، اللہ پاک پردے اٹھانا شروع کرتے ہیں اور وہ حقیقت دیکھتا ہے کہ یہ کام کرنا اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ کام کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کام کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ کس حقیقت تک پہنچاتا ہے، گمراہ کرتا ہے یا انسان کو ہدایت پہ لے جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے اس پر حکمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے، اس کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو وہ حکمت والی ہوتی ہے، راز والی ہوتی ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی زاہد مل جائے تو اس کے پاس بیٹھا کرے، اس کی سنگت اختیار کیا کرے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر حکمت کی باتیں لیا کرے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس آدمی کو حکمت کی دولت نصیب ہو جائے اس کو تھوڑا نہیں، اس کو خیر کثیر مل جاتا، خیر کثیر مل جاتا ہے۔ دنیا کو دیکھیں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جتنا ساز و سامان اور مال و متاع یہ سب کچھ تھوڑا سا ہے، لیکن زاہد کو کیا مل رہا ہے؟ دنیا کا خیر کثیر مل رہا ہے، اتنی بڑی خیرات دنیا کی ملتی ہے، اللہ پاک اس کو دیتا ہے جو کہ گنتی میں نہیں آتی، گنتی سے بھی باہر ہوتی ہے۔ پھر اس انسان کا اٹھنا بھی حکمت، بیٹھنا حکمت، چلنا حکمت، پھرنا حکمت، اس کی عادت حکمت، اور اس کے ساری زندگی کے معاملات حکمت ہو جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان میں اللہ پاک حکمت پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ ہدایت پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ صوفیاء کو دیکھتے ہیں، ان کے لاکھوں مرید ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ صوفیاء، حقیقی صوفیاء، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صدیاں گزر گئی، ہم نے دیکھا نہیں، ہماری نسلوں نے نہیں دیکھا، ہم لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، سیرت پہ عمل کرتے ہیں، داتا علی جویری کو پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا؟ یہ لوگ زاہد تھے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، دنیا سے منہ موڑتے تھے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے ماری ماری پھرتے تھے، اللہ نے ان کو وہ حکمت عطا کی۔ داتا علی جویری کی کشف المحجوبات پڑھ کے دیکھ، ہر بات میں حکمت ہے، ہر بات میں راز ہے، اللہ کا قرب جھلکتا نظر آتا، رسول اللہ کا قرب جھلکتا نظر آتا، فکر آخرت نظر آتی ہے، بے راہ روی سے انسان کو ہٹایا جا رہا، انہوں نے جو لکھا ایک ایک لفظ حکمت۔ وجہ اللہ کی طرف سے حکمت اترتی تھی، لاکھوں لوگ ان کی کشف المحجوب پڑھ کے اللہ کے راہ کے مسافر ہو گئے اور وہ اللہ کا قرب حاصل کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی باتیں حکمت ہیں۔ صوفیاء کی، علماء کی، اہل اللہ کی کتابیں پڑھ کر، ان کی باتیں پڑھ کر، ان کی تقریریں سن کر، ان کے وعظ سن کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کی باتیں سن کر ان پہ چلنا، یہ حکمت ہو، اور یہی راہ حقیقت ہے، اور اسی میں اللہ پاک نے امت کی اصلاح رکھی ہے۔ تو یہ اولیاء کے ساتھ بیٹھنا، زاہدین کے ساتھ بیٹھنا کسی مولوی نے قول نہیں کیا، خود مصطفیٰ نے کیا، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگلی روایت ہے، اچھا ایک بات اور میں بتاتا ہوں، زہد کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کو دھکے مارنا شروع کر دے، بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کے راہبوں کو جنگلوں میں جا کے ڈیر لگا دے، نو،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں رہ کر دنیا کو دل میں نہ اترنے دیں، دنیا کی حرص پیدا نہ ہو جائے، بس اس چیز سے پرہیزگار ہو۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ احسن صورت علماء نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے، وہ کوشش کرے ضرورت سے زیادہ مال ہی اپنے پاس نہ رکھے، کیوں؟ مال ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر اتنی حرص ہے، اتنی حرص ہے، اتنی لالچ ہے، جس آدمی کو مال پڑا ہے اس کی طبیعت چینج ہو جائے، یہ 100 فتنے پیدا کرتا ہے، 100 سوچیں بدلتا ہے۔ ایک دن میں مال پڑا ہو، ایک دن میں 100 سوچیں بدلتا، 100 خیال آتے ہیں۔ مال نہ ہو، آدمی سادی زندگی گزارے کہ اپنی ضرورت پوری کر لو، باقی مال تقسیم کر لو۔ ہاں اگر مال ہے پر دل میں نہ اترنے دے، پھر بھی یہ زاہد رہتا ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، سلیمان علیہ السلام بہت دنیا کے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، دنیا میں دیکھے تو بادشاہ تھے، پر دل میں نہیں اترنے دی، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، اس کا حرص نہیں کیا، دنیا میں رہ کر بادشاہ بھی رہے، تقوی کا عالم یہ تھا کہ رب کے پیغمبر بھی رہے۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام، اسی طرح باقی پیغمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی پڑھ کے دیکھیں، زندگی کا پہلا دور غربت کا ہے، افلاس کا ہے، مفلسی کا ہے۔ اگلا دور جو ہے وہ فتوحات کا دور، مدنی دور دیکھ لیں، سارا فتوحات کا دور ہے، جنگیں کی اور علاقے فتح ہوئے، مال غنیمت ڈھیروں ڈھیر آتا تھا۔ وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے غریب تھے، اور انصار صحابہ سے زمینیں لی تھی اور معاملات کیے تھے، اور اتنا مال غنیمت تو ان کو مل گیا کہ وہ اپنے بقایا پچھلے قرضے بھی اتارتے رہے، ان کو مال واپس کرتے رہے، اگر کسی نے کچھ ان کو دیا ہوتا تو وہ بھی واپس کرتے رہے، اتنی امیر تو صحابہ ہو گئے تھے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، آپ تو مالک تھے اس کے۔ تو آخری زندگی اتنا کچھ مال ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی، صبح مال آتا، لاکھوں درہم آتے، لاکھوں دنانیر آتے، گھر میں ڈھیر لگا ہوتا، شام سے پہلے پہلے غریبوں میں تقسیم کرتے۔ دنیا کو جگہ نہیں دی، دنیا پاس رہی پر دنیا کو دل میں جگہ دی، یہ زہد ہے، یہ تقوی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بظاہر دیکھے شہنشاہ، لیکن زہد کے مرتبے پہ بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ حج پہ گئے، آپ نے دیکھا عرفات کے میدان میں بہت بڑا تاجر ہے، اس وقت لاکھوں دنانیر اور درہم میں اس کا کاروبار ہے۔ اس شاہ نقش بند کے دل میں خیال آیا، یہ تو بہت بڑا دنیا دار آدمی ہے، کیونکہ یہ صاحب نگاہ ہوتے ہیں لوگ۔ شاہ نقش بند نے جب نگاہ فرمائی نا دل کی طرف، کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں ایک لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہ تھا۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا شہنشاہ انسان، اتنا بڑا تاجر، لاکھوں دینار اگر اکٹھے کریں تو کروڑوں خربوں روپے کا مال بنتا ہے، کروڑوں اور اربوں روپے کا اس کا کاروبار تھا، لیکن دل ایک لمحے کے لیے بھی رب سے غافل نہ تھا۔ شاہ نقش بند اس کی کیفیت دیکھ کر، دلی حالت دیکھ کر رک گئے، کہنے لگے اگر انسان شہنشاہ ہو تو پھر ایسا ہی ہونا۔ تو دنیا کو دل میں نہیں بسانا، دنیا ہو دنیا داری کے لیے، معاملات کے لیے، باقی دل خدا کو دینا چاہیے۔ جس کا یہ گھر ہے اسی کو دینا چاہیے۔ دل خدا کو مل گیا، کہتے ہیں دے وہ کیسے جملہ، ہاں ہتھ کار ول دل یار، یہ نسخہ یہ صوفیاء نے جملہ دیا ہے، ہتھ کار ول دل یار ول۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے، دنیا انسان دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیاب، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو لہذا زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیرو لیر ہو جائے انسان، نو، صاف ستھرا رہے، پاکیزہ زندگی، صاف ستھری اچھی زندگی گزارے، لیکن دل کو دنیا میں نہ بسائے، ضرورت پوری کرو، باقی معاملات